یوسف کا حسن بہت ہے عزیزان محترم، یوسف کے حسن پر یوسف کے حسن پر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کی شان اور میرے مصطفیٰ کی عظمت وہ عظمت ہے کہ نہ جانے کتنے سر مصطفیٰ کے نام پر کٹ گئے اور نہ جانے کتنے سر مصطفیٰ کے نام پر صبح قیامت تک کٹتے رہیں گے۔ گویا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور صبح قیامت تک بلند رہے گا۔ اللہ کی سرداب قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ عزیزان محترم، آؤ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اپنے محبوب کے وقار کو بڑھایا ہے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے مرتبے کو بلند کیا ہے، کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے شان و عظمت کو بڑھایا ہے۔ عزیزان محترم، میرے مصطفیٰ جو کہہ دے وہی شریعت بن جائے، میرے مصطفیٰ جو فرما دے اور جس کے لیے فرما دے وہی رب کا فرمان ہو جائے، وہی رب کا حکم ہو جائے، وہی شریعت ہو جائے۔ عزیزان محترم، ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بکری کا بچہ خریدا تھا قربانی کے لیے، آقا وہ غائب ہو گیا، میرے آقا میں کروں کیا؟ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں دوسرا جانور خرید سکوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور کوئی بچہ ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایک بچہ ہے جس کی عمر سال بھر نہیں ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے۔ میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے پیارے آقا 6 مہینے کے بچے کو قربان کرنے تیری قربانی ہو جائے گی، 6 مہینے کے بکری کے بچے کو قربان کرنے تیری قربانی ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی ہمارے آپ کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کی عظمت، یہ مصطفیٰ کی شان، جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے دکھا دیا۔ نادانو، جو میں کہہ دیتا ہوں وہی شریعت بن جاتی ہے، جس کے لیے میں کہہ دیتا ہوں اس کے لیے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ 6 مہینے کے بچے کی قربانی کرو، ہو جائے گی۔ وہ گئے، انہوں نے قربانی کی، ان کی قربانی رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئی۔ میرے عزیزوں، یہ صرف انہی کے لیے تھا کہ 6 مہینے کے بچے کو قربان کرو، قربانی ہو جائے۔ آؤ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تک میرے آقا اس زمین پر ظاہری حالت میں تشریف فرما تھے، لوگ آپ سے پریشان ہوتے رہے، لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے رہے، اپنے اپنے کیے کی معافی اور مانگتے رہے، اور مصطفیٰ جان رحمت سب کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرتے رہے، سب کو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کرتے رہے، سب کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے۔ میرے عزیزوں، میرے آقا مثال فرما کر کے قبر اطہر میں چلے گئے، میرے آقا مثال فرما کر کے میرے آقا اس ظاہری دنیا کو چھوڑ کر کے اپنے قبر انور میں چلے گئے۔ آج بھی قرآن کا حکم ہے اے لوگوں اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو، اے لوگوں اگر گناہ کر بیٹھو، اپنی جانوں پر اپنے نفس پر ظلم کر لو، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور اپنے گناہوں کا تائب ہو جاؤ، نادم و شرمسار ہو جاؤ، اور میرے محبوب تمہارے لیے میری بارگاہ میں کہہ دیں، حکم کر دیں، ارشاد فرما دیں تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا وقار ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے۔ میرے عزیز آؤ دیکھو، یہ تو دنیا ہے، میرے نبی کا مقام کتنا بلند ہے۔ وہ میدان محشر جہاں حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء ہوں، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، سارے انبیاء کرام ہوں گے۔ امت پریشان ہوگی، امت پریشان ہوگی، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنے تک ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا، کوئی گردن تک ہوگا، کوئی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ جیسا جس کا عمل ہوگا اس اعتبار سے وہ میدان محشر میں اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ سب کو فکر ہوگی کہ
جلدی سے حساب ہو جائے، جلدی سے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے لے اور ہمیں اس بلا سے نجات مل جائے، ہمیں اس بلا سے فرصت مل جائے۔ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کس سے کہا جائے۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ مانگو، کہتے ہیں نا کچھ لوگ میں ڈائریکٹ اللہ سے کہو، کسی کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ گویا کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم لوگ مطلب مانتے ہیں وہ اللہ یہ لوگ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہم لوگ کیا ہمیں کہ ڈائریکٹ اللہ سن سکتا ہے۔ ان لوگ کا نظریہ یہی ہے کہ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سن بھی سکتا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ ہم بولتے بھی نہیں ہیں، ہمارے دل میں کیا ہے یہ بھی ہمارا رب جانتا ہے۔ آؤ دیکھو جو لوگ یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگو، وہ لوگ بھی وہاں ہوں گے، وہ لوگ بھی میدان محشر میں ہوں گے، وہ لوگ بھی اپنے اپنے کیے کے اعتبار سے سزا میں گرفتار ہوں گے۔ سارے لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کیا کیا جائے، تو لوگ کہیں گے چلو ابو بشر کی بارگاہ، چلو آدم کی بارگاہ میں، لوگ حضرت آدم کی بارگاہ میں جائیں گے، اے آدم ہماری شفاعت کیجئے، رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے۔ حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الى غيري، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، میں اس کام کے لیے نہیں، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ اچھا حضرت آدم بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ جاؤ اللہ سے کہو، حضرت آدم بھی یہ نہیں کہہ رہے جاؤ اللہ سے کہو، انہیں بھی پتا ہے فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے گی۔ حضرت آدم بھی جانتے ہیں ورنہ محشر برپا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بھائی اللہ کو سب پتا ہے کون کس طرح پانی میں ہے، کون کتنا گنہگار ہے، کون کتنا نیکوکار ہے، کس نے کتنا حرام کھایا ہے، کس نے کتنا حلال کھایا ہے، سب اللہ کو پتا ہے۔ اللہ چاہتا حساب کر دیتا، یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جاتا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جاتا۔ محشر کو برپا کرنے کا مقصد کیا ہے، محشر کو رکھنے کا مقصد کیا ہے، ترازو کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ میرے عزیز فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے زمین پر، تو میرے مصطفیٰ کا مقام ہم نے بلند کیا ہی کیا۔ میدان محشر میں بھی سارے اولین و آخرین کے سامنے اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ لوگوں دیکھ لو میرے مصطفیٰ کا مقام کتنا بلند ہے، اے لوگوں دیکھ لو میرے مصطفیٰ کا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان محشر کو قائم ہی مصطفیٰ جان رحمت شان اور رحمت کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الى غيري، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، کسی اور کا وسیلہ بنا کر کے مانگنا شرک ہے، لگاؤ ختم شرک حضرت آدم کے اوپر۔ وہ کہہ رہے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ قافلہ حضرت آدم سے رخصت ہو کر کے حضرت نوح کی بارگاہ میں آیا۔ آپ آدم ثانی کہے جاتے ہو، اے نوح اب نجو اللہ ہو، ہماری سفارش کرو، ہماری شفاعت کرو۔ حضرت نوح بھی کہیں گے اذهبوا الى غيري، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، میں اس مقصد کے لیے نہیں ہوں، آج میرا یہ کام نہیں ہے۔ یہ کے بعد دیگرے سارے انبیاء دوسرے کے پاس بھیج رہے ہیں، دوسرے کے پاس بھیج رہے ہیں، آخر میں یہ امت آئے گی حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں، حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں، اور حضرت عیسیٰ سے کہے گی اے روح اللہ، آپ اللہ کے مقدس نبی ہیں، آپ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر کے آپ تک یہ کہہ کر کے بھیجا گیا ہے کہ جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، میں اس مقصد کے لیے نہیں ہوں، میں اس کام کے لیے نہیں ہوں۔ اے اللہ کے نبی، اب آپ آخری سہارا ہو، آپ ہی میرا پار لگائیے، آپ ہی ہماری سفارش کیجیے۔ حضرت عیسیٰ بھی کہیں گے اذهبوا الى غيري، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب امت حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ دے گی، اے اللہ کے نبی اب بتائیں اب جائیں تو جائیں کہاں، اب جائیں تو جائیں کہاں؟ اچھا اس وقت حضرت آدم کی بارگاہ سے امت آ رہی ہے، حضرت نوح کی بارگاہ میں کسی کے دماغ میں یہ خیال نہیں آ رہا ہے کہ ہاں چلو ایک ہے جن کے سر پر حمد کا سجدہ سجایا گیا ہے، جن کو لواء حمد عطا کیا گیا ہے کوئی ایسے؟ کسی کے دماغ میں خیال نہیں آ رہا ہے۔ حضرت آدم کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی بارگاہ تک امت آ گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ کہتے وہ دیکھو مقام محمود پر لواء الحمد لیے ہوئے نبیوں کے تاجدار کھڑے ہیں، سردار انبیاء کھڑے ہیں، نبیوں کے سرکار کھڑے ہیں۔ جاؤ آج شفاعت کا صحرا انہی کے سر ہے، شفاعت کا صحرا انہی کے سر ہے۔ جاؤ آج اگر تمہاری سفارش کوئی کر سکتا ہے تو وہ
وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، وہ نبی آخر الزمان کی ذات ہے۔ جب امت کی نظر پڑے گی مصطفیٰ